أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 93 یہ شامل ہے، اور اس آیہ کے اندر 3 طرح کے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ظلم ہے، کسی کی جان کے لیے خطرہ بننا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کرنا، کسی کا حق دبا لینا، یہ سارے ظلم ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں یہ انداز بھی کچھ مقامات پر ہے کہ کون بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم کے الفاظ، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کے اندر ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد کو آباد کرنے سے روکے۔ یہاں پر 3 طرح کے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے، یا ظالموں کی 3 اقسام جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ایک چیز جو اللہ نے فرمائی نہیں ہے اور کوئی شخص اللہ کی طرف نسبت کر کے کہے کہ یہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی جہالت کی بنا پر کوئی بھی بات ہوتی ہے جو ان کو اچھی یا بھلی لگتی ہے، جو ان کو حق لگتی ہے، یا کسی بھی نزاع یا لڑائی جھگڑے میں یہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جی ایسا اللہ کا فرمان ہے، ایسا جو ہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بھئی بات تم ٹھیک کر رہے ہوگے، لیکن کیا ضرورت ہے اگر تمہیں اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید میں ہے یا کسی حدیث پاک میں موجود ہے، تم خام خواہ سے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، بات بات پہ ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں، جو کہ حدیث پاک قرآن مجید کی تفسیر کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے، ایک بات میں نے کی نہیں اور یہ کہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو اس لیے بہت زیادہ اس معاملے میں محتاط جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے۔ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بدعات، خرافات، خلاف دین، کئی سارے اپنے ایسے اعمال ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ آیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنی ہوائے نفس کو ثابت کرنے کے لیے، جس بدعت کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آیا کا سہارا لے لیتے ہیں۔ حالانکہ آیا کی سینس اور ہے، اس کا ریویلیشن بیک گراؤنڈ ہو رہا ہے، اس کا شان نزول ہو رہا ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ فرمایا کہ پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، ایسا شخص جو یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، یعنی کوئی شخص پیغمبری کا دعویٰ کر دے، نبوت کا دعویٰ کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے 30 لوگ آئیں گے کذاب اور دجال، ان میں سے ہر ایک شخص یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ وہ اللہ کا نبی نہیں، وہ جھوٹ ہے۔ یہ معاملہ کتنا قابل مذمت ہے کہ اس کے لیے شریعت نے جو اصطلاح متعارف کروائی ہے وہ کاذب کی نہیں کروائی،
کاذب بھی جھوٹے کو کہتے ہیں، کذب جھوٹ بولنا، اس کی پہلی جو ڈگری ہے وہ ہے کاذب۔ تو ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا، وجہ اس کو کاذب کہا جائے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بات پھر بھی ٹھیک بنتی ہے، لیکن فرمایا نہیں، کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، سپرلیٹو ڈگری۔ جھوٹ کا اس نے لباس ہی پہنا ہوا ہے پورا کا پورا ہی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جھوٹا ہی جھوٹا ہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب، اسود عنسی، ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا، طلیحہ اسدی، اور بھی اس طرح سے وہاں سے لے کر کے یہ سلسلہ، یہ کڑی چلتی چلتی ہندوستان میں پہنچی۔ یہاں پہ مرزا قادیانی ملعون، غلام محمد قادیانی، اس نے جو ہے یہ دعویٰ کیا، اور بھی مختلف علاقوں میں لوگ اس طرح کے دعوے جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ارتداد ہے، مرتد ہو جانے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، آقا کریم علیہ السلام کی دو جہانوں کی رحمت اور ان کی بادشاہت تسلیم کرنے کے بعد پھر اس طرح کا ایکٹ کرنا، یہ دراصل بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دیگر جو گناہ ہیں، ان دیگر جو جرائم ہوتے ہیں، ان کی سزا کسی کے چند سال ہے، کسی کی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کوٹ پینٹ ہوتی ہے، لیکن بغاوت کی سزا دنیا کے اندر ہر قانون میں، ہر ایک حکومت میں وہ قتل ہوتے ہیں۔ تو باغی کو نہیں چھوڑا جائے، کیونکہ باغی کو اگر چھوڑ دیں گے تو باغی تو ایک ایسی زہر ہے جو تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، وہ اور لوگوں کو بغاوت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت باغی کو نہیں چھوڑتی، اس لیے ہمارے یہاں ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ جس کو سخت ترین دشمنی، جس سے اپنا دشمنی نکالنے، تو اس کو باغی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ باغی کی الگ اصطلاح ہے۔ تو ایسا شخص بھی گویا کہ باغی ہے۔ اوحی الیہ، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحی الیہ شیء، اس طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا۔ جو مسلمہ تھا اس نے اپنے ایک سفیر بھیجا حضور پاک علیہ السلام کی طرف، اور اس نے پرپوزل یہ دیا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ میری قوم قبیلہ بہت بڑا ہے، ہم یہاں کے معزز ہیں، سردار، ٹھیک ہے آپ اپنے علاقے کے نبی بن جائیں، میں اپنے علاقے کا نبی بن جائیں، وی کین ناٹ نیگوشیٹ، ہم کوئی نیگوشیشن کسی چیز کو پیس ڈیل اسٹرائک کر لیتے ہیں، رہتے ہیں آرام سے، میں اپنے علاقے کا نبی، آپ اپنے علاقے کے نبی، ایسا کر لیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام جہاں تشریف فرماتے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ دو باتیں میری سنو۔ سفیر کو کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون، اخلاقیات سفیر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اگر کوئی ایسی گنجائش ہوتی نا تو تجھے میں ادھر قتل کروا دیتا کہ تیری یہ مجال کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک تاج دیا ہے، ایک آنر دیا، اور تو اس پر حملہ کرے، نہیں ہو سکتا۔ جس طرح تکبر اللہ کی چادر ہے، اس طرح سے نبوت اور رسالت کا تاج یہ اللہ کے نبی کی چادر اور عزت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس پر حملہ کرتا ہے یعنی متکبر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کو میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے جو نبوت یا رسالت کا تاج ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کا آنر ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس پر حملہ ور کی سزا، مرتد کی سزا ہے، تجھے میں قتل کروا دیتا ہوں، لیکن تو جو کہ سفیر بن کے اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جا کر کے مسلمہ کو یہ کہنا کہ میں اپنی نبوت میں سے تجھے اتنا قطرے کے برابر، تنکے کے برابر بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ نے یہ عزت اور یہ مقام مجھے دی، ذمہ داری میری ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی دور خلافت شروع ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو اس کے بعد جتنے فتنے اٹھے ان میں سے سب سے بڑا، سب سے ٹف فتنہ وہ یہی تھا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ تھا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر دو کمپینز روانہ کی، ایک تو جس کو حضور تیار کر چکے تھے، اور دوسری یہ کمپین تھی، یہ روانہ ہونے والی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا، صحابہ کرام کے اوپر غم کی کیفیت، یہی ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ کرام کے اوپر غم کی کیفیت، اتنا شدید غم تھا کہ ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینے تک کا ہوش نہیں تھا۔ احادیث مبارکہ اس کی گواہ ہیں کہ حضور ہم سے جدا ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی غم کی کیفیت میں مسجد نبوی کے صحن کے اندر، سیدنا عمر فاروق پاس سے گزرے ہیں، سلام کیا ہے، جواب نہیں ملا۔ کچھ دن کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو آ کر کے شکایت کی ہے، انہوں نے ان کو طلب کیا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ
حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب انہوں نے سلام کیا. غم کی کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا قد مات محمد میں اس کا سر قلم کر دوں گا. ایسی عجیب کیفیت تاری تھی. تو لوگوں نے ابو بکر صدیق کو فرمایا، ایون حضرت عمر فاروق جیسا جری شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کمپین کو روانہ نہ کریں، آپ جہاد کی ابھی اس کو سٹاپ کریں، ہم پہلے انٹرنلی تھوڑا مزید مضبوط ہو جائیں، بعد میں ہم ان سے نبڑ لیں. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، اب یہ نہیں رک سکتے، اس کو جانا ہی جانا. اگر ہم نے چند دنوں کے لیے بھی ایسی مہمات کو ڈیلے کر دیا تو جتنے عرب ہیں ہر قوم قبیلے کا الگ سے نبی کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ عربوں کی آپس میں بھی تو نہیں بنتی، زمانہ جاہلیت کی لڑائیاں واپس آ جائیں گی. ہر قوم کہے گی، ہر قبیلہ کہے گا ہمیں اپنا نبی چاہیے، ہمیں نہیں. پھر تو ایک نبی پر اتفاق ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے. اگرچہ ہم سارے کے سارے وہاں پر کام آ جائیں، ہماری عورتیں ادھر اکیلی رہیں، ہماری لاشیں اٹھانے والا کوئی مرد باقی نہ رہے، لیکن جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہ کریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 10 سالہ مدنی حیات طیبہ ہے، جس میں تقریباً 80 سے 90 کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، 27 غزوات ہیں، 50 کے قریب سرایا ہیں، ان سب کی آپ ٹوٹل جتنی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد ایک طرف رکھ لیں، کہیں تھوڑی ہے. لیکن ختم نبوت کے کاز کے لیے فقط ایک محاذ کے اوپر سب سے زیادہ صحابہ کرام نے شہادتیں پیش کی، سب سے زیادہ 1200 شہادتیں ہوئی ہیں. 700 حافظ قرآن تھے جو مسلمہ کذاب کے فتنے کے خلاف لڑتے ہوئے جنہوں نے جامع شہادت نوش کی. تو اس لیے ختم نبوت کے اوپر امت مسلمہ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی علاقے کے مسلمان ہیں. کیونکہ پھر تو ہر قوم، آج کل جس طرح اسٹیٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں، زمانہ یہ بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے ملک بنے ہوئے ہیں، تو نیشنلزم بدھ کی شکل اختیار کر گیا کہ اپنی قومی مفادات کے لیے اخلاقیات کو، مذہب کو، جو کمپرومائز ہوتا ہے ہر چیز کو کرو، صرف اپنا قومی مفاد مضبوط رہنا چاہیے. آج کل یہ بدھ ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لوگ اپنا ہر ملک کا اپنا نبی نہ کھڑا کر دے؟ پھر تو یہ نشر ہو جائے گا. فرمایا نہیں، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. فرمایا تیسرے نمبر پر ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، جو شخص یہ کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں یا میں ایسا کلام تیار کر سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، جیسا کہ اللہ نے کلام نازل کیا. وہ مشرکین تھے نا، مکہ کے لوگ یا دیگر عرب کے لوگ، وہ اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، بڑے بڑے ان میں شاعر ہوتے تھے، اور ان کے اینول ان کے جلسے ہوتے تھے، گیدرنگز ہوتی تھیں، علاقوں سے بڑے بڑے جو ہے وہ شعراء آتے تھے، وہ اپنا کلام کہتے تھے، لوگ اشش کر اٹھتے تھے کہ ایسا زبردست کلام ہے. تو ان کو دیکھا دیکھی وہ جو مشرکین تھے جو کہ لاجواب ہو چکے تھے قرآن مجید کے سامنے، وہ کہنے لگے کہ اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا ہے، یہ صرف محض قصے کہانیاں ہیں. وہ موجود ہے سورۃ الانفال کے اندر پارہ نمبر 9 میں، اور قرآن مجید میں اور بھی جگہ پہ موجود ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا کہہ نہیں سکے، لیکن اس طرح سے اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کی باتیں ضرور کرتے تھے. فرمایا کہ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں. ظالم اس معنی میں صرف نہیں کہ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے، اس معنی میں بھی کہ جو کام ان کی برتے سے باہر ہے، جس کام کو یہ کر نہیں سکتے اس کا دعویٰ کر رہے. اخرجوا فرمایا ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اب ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ فرمایا کہ کاش کہ آپ دیکھ سکتے اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ایسے ظالم لوگ، اللہ کے نافرمان، اللہ کے رسول کے مخالفین اور منکرین، ایسے لوگ جب موت کے غمرات کے اندر پھنستے ہیں، موت کی سختیوں میں پھنستے ہیں، یعنی جب ان کے جسم اور روح کا رشتہ ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھیں والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ان پر ہاتھ پھیلائے کھڑے. اب یہ بالکل بے بس ہے. اخرجوا انفسکم، اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اب اپنے نفسوں کو نکالو، کہ جو منکر ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بدمعاش ہے، اور شریعت کا مخالف ہے، اللہ کا نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کی جب جان قبض کی جا رہی ہوتی تو فرشتے آتے اور بہت سختی کے ساتھ نپٹتے. سورہ انفال میں موجود ہے پارہ نمبر 10 کے اندر کہ
ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھ سکیں اس وقت کو، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جو ہیں وہ ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر ان کو مار رہے ہوتے ہیں، اور ان کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر بھاگ رہی ہوتی ہے، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی انہوں نے ٹرین ہی اپنی جسم کو اس کام کے لیے کیا کہ اسی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے، آخرت ہے ہی نہیں، اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس وقت فرشتے ہیں اور یہ ہیں، اور یہ لوگ اتنے بے بس ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہوتا ہے، جو موت کا جو وقت ہے یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ اس تکلیف سے اللہ کے انبیاء بھی مستثنیٰ نہیں ہوتے، چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ان کو بھی ضرور ہوتی ہے۔ جس آدمی کا جتنا لیول آف ایمان ہے اس کے لیے موت کی سختیاں اتنی ہلکی کر دی جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من سکرات الموت، من غمرات الموت، موت کی سختیوں سے، اس غم سے۔ یہ اس کو سکر کہا گیا، سکر کہتے ہیں ایک نشے کی حالت کہ انسان صحیح فیصلہ نہ کر سکے۔ یہی ٹائم ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان ایمان کے ساتھ گزار رہے۔ اب یہ سب سے سخت امتحان یہ ہے موت کا، کہ اس وقت انسان اپنے ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دارومدار خاتمے کے اوپر ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں if the end is well all is well۔ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں the luckiest people کہ اللہ رب العزت ان کو عین موت سے قبل ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے، پوری زندگی ان کی کفر کے اوپر گزرتی ہے، اللہ رب العزت ان کو مرنے سے پہلے ایمان نصیب فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے بھی کہ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موت سے پہلے مرتد ہو جاتے، دین سے پھر جاتے۔ اور سب سے زیادہ آنرڈ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایمان نصیب فرماتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں اپنے حضور، تو وہ بھی ایمان کی حالت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ، انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی طرح کی قسم کے وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوتے مومن ہیں، جیتے مومن ہیں اور مرتے بھی مومن ہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو پیدا بھی کافر، جیتے بھی کافر اور مرتے بھی کافر۔ اسی طرح کے وہ لوگ ہیں جو پیدا مومن اور جیتے مومن اور مرتے کافر ہیں۔ چوتھی طرح کے وہ لوگ ہیں جو پیدا کافر، جیتے کافر لیکن مرتے مومن۔ سب سے پہلے والے ہائیلی آنرڈ لوگ، سب سے زیادہ معزز لوگ وہ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح سے جو تیسری طرح کے لوگ ہیں سب سے بدبخت ہیں، سب سے زیادہ بدقسمت ہیں، پیدا بھی مومن ہوئے تھے، جیتے ہوئے بھی مسلمان تھے لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو۔ چوتھی طرح کے جو لوگ ہیں سب سے زیادہ لکیست، خوش قسمت لوگ ہیں، پوری زندگی کافر رہے، پیدا بھی کافر ہوئے تھے لیکن مرنے سے پہلے رب العزت نے ایمان کی رتی نصیب فرما دی۔ فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو ظالم ہیں موت کے وقت ان کے ساتھ کیا حال ہوتے ہیں، فرمایا اعلان کیا جاتا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، رسوا کرنے والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ، اس وجہ سے جو تم اللہ کے بارے میں کہتے رہے غیر الحق، نہ حق باتیں کرتے رہے، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور تم اس کی آیات کے مقابلے میں تم تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، جھک کر کے اس کا سامنا نہیں کرتے تھے، پاس نہیں آتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔